أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کو ہمیں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و معراج ارباب فکر و دانش حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی محتشم نظرات خصوصاً بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول صاحب حضرت مولانا حافظ توقیر صاحب اور قبلہ محترم نہایت ہی ہماری سیاسی اور مذہبی شخصیت محترم عارف بابا صاحب اور دیگر ہمارے بزرگ حضرات اور فاضل کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم وقت بڑا ہی قلیل ہے، اس لیے بہت قیمتی وقت ہے۔ مختصر سی حاضری لگانے کے لیے مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ٹاپک ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اسی حوالے سے میری بات ہوگی کہ ناموس رسالت ایک فرض ایک قرض، ایک فرض اور ایک قرض، اس حوالے سے بات ہوگی۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا 22واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 58 ہے 58 اور آیت کا نمبر ہے 22۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 22واں پارہ 22ویں آیت 58 نمبر سورت کا نمبر ہے 58۔ اللہ رب العزت نے ساری محبتوں پر اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو غالب کر دیا۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت غالب آ گئی اس مقام اور اس آیت کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس کی افادیت کو اور اس کے اجر کو بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بندے پر حج فرض ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ سال میں ایک مہینہ ہم پر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں اور سال ہی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح ہم پر مسلمانوں پر روزانہ ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن آپ اس ناموس رسالت کے مسئلے کو اتنا عام نہ سمجھے، بلکہ یہ مسئلہ اتنا خاص مسئلہ ہے کہ دن میں یہ 5 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مہینہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ امت محمدیہ پر میرے مصطفیٰ کریم کی ناموس کا مسئلہ ہر سیکنڈ مسلمان پر فرض ہے۔ ہر سیکنڈ اگر ایک لمحہ بھی امت محمدیہ اس ناموس رسالت کے مسئلے میں غافل ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ وہ چکھ ہی نہیں سکتا کہ جب تک ناموس رسالت کا مسئلہ وہ اہم نہ سمجھے، اسے اپنے فرائض میں سے فرائض سمجھے۔ حضرات محترم، کیونکہ وقت نہیں ہے، یہ بہت ہی لمبا وسیع موضوع ہے، اس پر میں نے تقریباً 8 گھنٹے پر مشتمل خطاب کیا۔ اگر نیٹ پر سننا چاہیں تو تفصیلی سن سکتے ہیں یوٹیوب پر، لیکن مختصر
چند نوالے آپ کی خدمت میں یعنی کہ لنگر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ خود فرما رہا ہے اے پیارے مصطفیٰ، آپ لوگوں میں قوم میں ایسا کوئی نہیں پائیں گے، ایسا نہیں پائیں گے کیسا؟ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اور اگلا لفظ سنیے، ایسا قوم میں آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر بھی ایمان رکھے، اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی رکھے، رسول اللہ کو بھی مانے، آخرت کو بھی مانے، پھر اس کے بعد نبی کے گستاخوں کے ساتھ یاری بھی لگائے، نبی کے غداروں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت پر حملہ کرنے والے، توہین کرنے والوں، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بھی بڑھائے۔ ایسا نہیں پائیں گے یا رسول اللہ۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ بنا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، دوستی نہیں رکھے گا، وہ ایمان والا ہوگا، اور جو ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ پتا چلا، کیونکہ ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو دو مطلب نکلتے ہر مسئلے میں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ کہ وہ نبی پاک کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ کا بغضی، نبی کا بغضی، ان کا اس کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ یہاں تک بھی ہو، وہ رشتے گنوائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کا گستاخ بن گیا ہے، وہ باپ کو باپ نہیں مانے گا، وہ باپ کو نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ تو مان سکتا ہے، اپنا یار اور اپنا دوست نہیں مان سکتا، وہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ دے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر اس کا بیٹا ہی کیوں نہ نبی کا گستاخ بن جائے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن جائے، وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑے گا۔ کیوں کہ اس کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرنے والا ہے۔ کہا اتنے عظیم رشتوں کو چھوڑ دے گا، کیوں؟ فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بغضی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور آگے رب فرماتا ہے او اخوانہم، تیسرا رشتہ، اگر اس کا بھائی بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو گیا، وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دے گا۔ اور آگے او عشیرتہم، آگے برادری چلتی ہے، پھر یہ تو گھر کی فیملی کی بات کی ہے، آگے رب نے فرمایا اب رشتہ داریاں، اگر اس کا رشتہ دار بھی ہو اور اگر نبی کا غدار ہو، قرآن کہتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو رشتہ داری نہیں دیکھتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب یہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فقط اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں اجر دیتا ہوں، اجر عطا کر دیتا ہوں۔ کیا عطا کر دیتا ہوں؟ اجر۔ اجر کیا ہے سنیے، اللہ میرے رب ذوالجلال کا قرآن بولا، رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ میرا رب فرماتا ہے جب اس طرح کا سچا اور سچا بندہ میرے نبی کا امتی جو اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناموس پر حملہ کرنے والا ہے، رب فرماتے ہیں میں اسے اجر یہ دیتا ہوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ۔ رب فرماتے ہیں میں اس کے دل پر ایمان کی مہر لگا دیتا ہوں۔ انعام کتنا بڑا ملتا ہے،
رب کہتا ہے میں اس کے دل پر مور، ایمان کی مور تصدیق کر دیتا ہوں، اور پھر اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر جبریل سے کہتا ہوں اے جبریل ہر وقت تو اس کی مدد کرتے رہنا، اس کی مدد کرتے رہنا۔ چنانچہ وہ کوئی تو ممتاز قادری بن جاتا ہے، کوئی غازی المدین بن جاتا ہے، کوئی غازی شدیل خان کی صورت میں عدالت کے اندر ایک غدار کو قتل کر دیتا ہے، اور ممتاز قادری 27 گولیاں مار کر یہ بتا دیتا ہے ساری کائنات میں سب سے بڑی اگر عزت ہے تو اللہ کے نبی کی عزت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے دھرا کیوں نہیں ہے ممتاز قادری، اتنے بڑے گورنر کو اس نے قتل کر دیا۔ ارے قرآن تو پڑھو، قرآن کہتا ہے وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کا جو سردار ہے، چیف منسٹر ہے، اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پھر بندے کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے جبریل ساتھ ہو کے مدد کرتا ہے، اور آگے رب فرماتا ہے وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے جبریل کے ذریعے مدد کرواتا ہوں، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر جنتیں عطا کرتا ہوں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے رضی اللہ عنہ، اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے، رضی اللہ عنہ، یہ لفظ ہم اگر کسی غیر صحابی کے لیے بولتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیوں بول دیا، تو سنیے قیامت تک جو بھی عاشق رسول حضور کی ناموس کی خاطر شہید ہوگا اس پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اطلاق، جس طرح ملک ممتاز قادری رضی اللہ عنہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے جو ناموس رسالت کا سپاہی بن جاتا ہے۔ اور آگے اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی پارٹی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرقہ واریت ہے، یہ گستاخ رسول کے خلاف بات کرنا، ناموس رسالت کی بات کرنا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا اگر یہ دہشت گردی ہے تو قرآن کی یہ آیتیں نکالو کہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کفار اور منافقین کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے یہی پارٹی اللہ کی ہے جو اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب کر کے اپنے نبی کے گستاخوں کو چھوڑ کر فقط اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کی پارٹی فلاح اور کامیاب ہونے والی ہے، یہی کامیاب ہونے والی۔ حضرت محترم اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بیان کر دوں اسباب نزول کے اندر صفحہ نمبر 168 پر۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ ان کا اگر باپ بھی آ جائے نا ان کے مقابلے میں نبی کے گستاخ بن کے تو وہ باپ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیسے؟ اس پر پریکٹیکل بھی ہوا ہے، یہ تو تھیوری ہے قرآن، اس قرآن جیسی تھیوری پر عمل کرنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے پریکٹیکل کیا۔ قرآن کی آیت نازل تب ہوئی یہ والی آیت جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ویسے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے باپ کو تھپڑ دے مارا، تھپڑ کیوں مارا؟ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ نے میرے نبی کو گالی دی تھی، سب کیا تھا، توہین کی تھی، تو کیا ہوا جس وقت توہین کی ان ابو قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسقہ ابو بکر صدقہ فسقط علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی علی فذکر ذلک فقال اوفا لا تعد الی والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی لقریب لقتلت عندا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ جس وقت باپ نے میرے نبی کے گستاخی کی تو آپ نے زور سے تماچا مارا، فسکہ زور سے تھپڑ مارا باپ کو،
ایسا تھپڑ مارا کہ سر کے بل باپ نیچے گر گیا، اور پھر خود جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور جا کر میرے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج میں نے اپنے باپ کو، ایک طرف میرا باپ تھا اور دوسری طرف آپ کی عزت کی بات تھی، میں نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، مار دیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اب ایسا کرنا نا، کالا او فعلتہ لا تعود الی، آج کے بعد ایسا نہ کرنا، تھپڑ لگ گیا نا اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، آج کے بعد تھپڑ نہ مارنا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے نبی کو پتا تھا یہ ابو قحافہ ایک نہ ایک دن میرا غلام بن جائے گا، میرا صحابی بن جائے گا۔ حضرت محترم، جس وقت تھپڑ مارا میرے نبی نے حضرت ابوبکر کو کہا آج کے بعد تھپڑ نہیں مارنا، لیکن آگے پھر طرف اٹھے حضرت ابوبکر، کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، صرف ہاتھ ہی تھا، تھپڑ دے مارا باپ کو، لیکن یاد رکھیے، والذی بعثک بالحق نبیا، اللہ کی عزت کی قسم، جس رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میں آپ کی قسم اٹھا کر کہتا، اگر لو کان نبی لو کان السیف منی قریب لقتلت عندا، اگر میرے ہاتھ میں یا رسول اللہ تلوار ہوتی، میں تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا، باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے باپ کی محبت کو حضور کی محبت پر فوقیت نہیں دی، اپنی اولاد کی محبت کو حضور کی محبت پر فوقیت نہیں دی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا مقام یہ ہے کہ بندے کو ایمان تب ملتا ہے جب ساری محبتوں پر مصطفیٰ کی محبت غالب آ جائے، غالب آ جائے۔ آگے، او ابنا، اگر تمہارے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے گستاخ بن جاؤ، چھوڑ دو انہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جراح، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، عبداللہ بن جراح اپنے باپ کو انہوں نے قتل کیا احد کے میدان میں، احد کے میدان میں، احد کا میدان ہے، اور اس میدان میں حضرت عبید اللہ، حضرت عبید بھی کہہ سکتے ہیں، بن جراح، بن جراح یعنی کہ اپنے باپ جراح کو احد کے میدان میں قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن جراح کی پر نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، یہ نبی کے مخالف کھڑے تھے، اور روایت کے اندر قتل اباہ عبیدہ بن جراح یوم احد، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن جراح نے اپنے باپ کو احد کے میدان میں قتل کر دیا۔ اور آگے چلیے، او ابناہم سے مراد اگر یہ باپ ہے تو ماں کا بھی ایک کوئی مقام ہوتا ہے، تو ماں کے بارے میں حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں، جب انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کس نے؟ سعد بن ابی وقاص نے میرے نبی کا جس پر کلمہ پڑھ لیا، تو ان کی ماں کیا کہنے لگی؟ ان کی ماں کہنے لگی، سعد، تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا، اس نبی کا کلمہ چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں بھوک ہڑتال کروں گی۔ کیا کروں گی؟ بھوک ہڑتال کروں گی۔ سعد بن وقاص میرے نبی کے صحابی، یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں ہے، ماں نے کہا بیٹا میں بھوک ہڑتال کروں گی اور پھر میں مر جاؤں گی۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ان کی ماں انہیں کہنے لگی، سعد اگر اپنے گلے سے نبی کا پٹا تم نے نہ نکالا، میں بھوک ہڑتال بھی کروں گی، میں مر جاؤں گی، مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن وقاص نے دیکھا ایک طرف میری امی ہے اور دوسری طرف میرا نبی امی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کیا جواب دیا؟ قیامت تک محبت کرنے والوں کے لیے حضرت سعد بن وقاص نے بڑا زبردست جواب دیا، کہنے لگے، اے امی، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی هذا الشیء، اے امی جان، تو مجھے ایک جان کی دھمکی دیتی ہے کہ تیری ایک جان ہے، تو مر جائے گی۔ امی، اگر اللہ تجھے 1000 جانیں دے، 1000 زندگیاں دے، بار بار تو میرے سامنے دھمکیاں دیتی رہی، میں مر رہی ہوں، میں مرنے لگی ہوں، میں مر جاؤں گی، تیرا 1000 بار مرنا
برداشت کر سکتا ہوں لیکن نبی کا بیگانہ نہیں بن سکتا. کہا نبی کا بیگانہ تجھے 1000 بار مرنا دیکھ سکتا ہوں میں لیکن نبی کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرات محترم او ابناہم کی تفسیر میں یہ وہ صحابہ ہیں عبداللہ بن جراح کی صورت میں، سعد بن وقاص کی صورت میں، حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ کی صورت میں، یہ جید میرے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا. اللہ رب العزت نے ان کی شان پر یہ آیت نازل فرمائی ہے. آگے سنیے، او ابناؤ، اگر تمہارے بیٹے ہی نبی کے گستاخ بن جائیں تو بیٹے جب تمہارے گستاخ بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دیں گے. سنیے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ جب دوسری پارٹی میں کھڑے تھے تو جنگ بدر میں ان کا بیٹا ان کے مقابل مخالف سمت کھڑا تھا، جو نبی کی مخالف پارٹی تھی، کھڑا ہو کے لڑ رہا تھا. تو انہوں نے کہا ابا جان جب بدر کا مقام تھا تو آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. سیدنا صدیق اکبر کو ان کا بیٹا کہنے لگا کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے اور میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا. اب سنیے، ایک طرف سے بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں نے اپنا، کیوں جب کفر تھا تو اس طرح کا عقیدہ تھا کہ باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، اور ادھر ایمان تھا حضرت ابو بکر کا. حضرت ابو بکر چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، غصے میں جلال میں رنگ سر ہو گیا، اٹھے، کہا بیٹا کیا کہتے ہو، تم نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اللہ کی عزت کی قسم میرا اعلان بھی سن کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، میں تجھے نبی کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا. حضرات محترم، یہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، کہتے ہیں لو احدثتلی یوم بدر لم انصرف عنکا، اے عبد الرحمن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا یہ سمجھ کے تم میرے نبی کا گستاخ ہے. حضرات محترم آگے چلیے، سیدنا صدیق اکبر جس وقت یہ تو معاملہ وہاں تھا لیکن سیدنا صدیق اکبر بدر کے مقام پہ کھڑے تھے، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ پہلے میں اپنے بیٹے سے انتقام لوں، ابھی بعد میں 2-2 ہو کر نہیں لڑیں گے، 4-4 5-5 ہو کر لڑیں گے، پھر صفیں بنے گی جنگ کی، میں پہلے جا کر اپنے بیٹے کو قتل کر دوں کیونکہ وہ آپ کی مخالف سمت کھڑا ہے. تو میرے نبی نے کیا جملہ بیان فرمایا حضرت ابو بکر کے لیے، قیامت تک خلافت کی نبی بھی سنا دی کہ میرے بعد افضل الخلق افضل الانبیاء بعد الانبیاء بالتصدیق حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بندہ حضرت ابو بکر کی ذات کو بنایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر سن، فقال النبی من متعنک بنفسک یا ابو بکر اما تعلم انکا اندی بمنزلت السمع والبصر. اے ابو بکر تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے، تو اپنی جان سے مجھے فائدہ دے. کیوں؟ تو میرے لیے میری آنکھیں بھی ہے، میرے کان بھی ہیں. ابو بکر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تو میری آنکھیں بھی ہے، میرے کان بھی ہے. حضرات محترم اسی طرح پوری تفصیل ہے لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے ایک اور 2 روایات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میرے نبی کا سگا چاچا ابو لہب، کون؟ ابو لہب، اور اس کی گھر والی ام جمیل، کیا نام ہے؟ ام جمیل. روایت کے اندر آتا ہے یہ ام جمیل اور یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا یہ میرے نبی کا کب سے دشمن ہوا؟ آپ کو میں آج تاریخی بات بتانے لگا ہوں. کب دشمن بنا؟ جس وقت میرے نبی کی والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، اس کے بعد میرے نبی کا یہ چچا میرے نبی کا مخالف ہو گیا، دشمنی شروع کر دی اس نے. جس وقت اس نے دشمنی شروع کر دی تو پھر 2 سال اور گزرے. 2 سال کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کی کفالت کرتے رہے وہ بھی چلے گئے. پھر اس کی دشمنی اور شدت اختیار کر گئی یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت اس کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب.
اس کی مذمت، گستاخ رسول کی مذمت کے لیے قرآن کی آیت اتری، تو اس نے ایک اور بہت بڑا ظلم کیا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 2 بیٹوں کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، 2 بیٹیاں نکاح میں تھی، یعنی کہ چچے کے گھر میں، چچے کے جو بیٹے تھے ان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھی۔ اور اس نے ظلم کیا کیا، جس وقت اس کی مذمت پر قرآن کی آیت اور قرآن کی پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب اتری، یہ اکڑ گیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہیں یا مجھے چھوڑنا ہوگا یا نبی کی بیٹیوں کو تو چھوڑنا ہوگا۔ معاذ اللہ، اس نے 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی، معاذ اللہ، میرے نبی کو اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف پہنچی، اور میرے نبی کی ایک بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی میرے نبی کی ایک بیٹی، تو اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ جس وقت اس کو بھیجا مکے میں، مکے سے مدینہ کی طرف بھیجا کہ جاؤ، طلاق ہونے کے بعد طلاق دے کر اپنے بیٹوں سے دلوا کر بھیجا، تو وہ اونٹ پر بیٹھی مدینہ شریف جانے کے لیے، تو اس نے نیچے سے پاؤں پکڑ کے نیچے زمین پر مارا، آپ شدید زخمی ہو گئی اور ان کا وہ جو بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا، تو میرے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو میرے نبی نے پھر کیا کیا، میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا دی، اے اللہ یہ میرا دشمن ہے، اس کو تباہ و برباد کر۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو سزا کیا دی۔ سنیے کتنا بڑا کافر، کتنا بڑا گستاخ میرے نبی کا اذیت دینے والا حضور کا سگا چچا۔ آئیے ذرا سنیے، جس وقت اس کی موت کا وقت آیا، کیا آیا؟ موت کا وقت آیا۔ تاریخ کی کتابوں سے حوالہ دے رہا ہوں، البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، جس وقت اس کی موت آئی تو جب یہ اس کو ایک بیماری لگی اور بیماری کا نام ہے آتش۔ کیا نام ہے؟ آتش۔ آتش ایسی بیماری کو کہتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب ناک سے آنا شروع ہو گیا، بڑا پیشاب منہ سے آنا شروع ہو گیا، ایسی بیماری لگی ابو لہب کو۔ یہ میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرنے والا غدار تھا، اس کی صلاحیت بنتی تھی، جب اس کی منہ سے بڑا پخانہ آنا شروع ہو گیا اور اس کے ناک سے چھوٹا پیشاب آنے لگ گیا، کرتے کرتے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کا جو صحن تھا وہ اس گند سے بھر گیا، چھوٹے اور بڑے پخانے سے بھر گیا، اور اتنی بو پھیل گئی مکے پورے میں کہ پورے محلے کے لوگ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چھوڑ کر نکل گئے، اتنی بدبو آنے لگی۔ اور پھر ایسا ہوا، مرنے کے بعد اس کا پیٹ اتنا سوج گیا، پیٹ اس کا اتنا سوج گیا، روایت کے اندر آتا ہے اس سائیڈ والے جو بندے تھے انہیں اس طرف والے نظر نہیں آتے تھے اور اس طرف والے بندے اس طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا موٹا اس کا پیٹ ہو گیا تھا ابو لہب کا، یعنی کہ یہ سزا تھی۔ اب کیا ہوا، جب سمیل آنے لگی، بو آنے لگی، اور اس کے بیٹوں نے کیا کیا، بیٹوں نے مزدوروں کو بلایا، لوگ تنگ آ گئے، ہر بندہ تانے دے رہا تھا یہ کیا ہو گیا، کتنی، یعنی کہ ایک ایسی عجیب بو پھیلی پورے مکے میں کہ ہر بندہ گھر سے باہر نکل گیا، جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بچوں نے کیا کیا کہ مزدوروں کو بلایا اور انہیں کہا یار مہربانی کرو آپ اس کو جو ہے نا کہیں دفنا دو، دور مکے سے دور جا کر اس کو دفنا دو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو طریقہ بھی بتایا اس کے بیٹوں نے، ابو لہب کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جی کی لاش کو تم نے کیسے، انہوں نے کہا یار ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہمیں طریقہ بتائیں، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے طریقہ بتایا بیٹوں نے کہ آپ رسی لیں، کیا لیں، رسی لیں، وہ رسی ان کو طریقہ بتایا کہ رسی کے آگے آپ اس طرح کی گرہ لگائیں، گرہ لگا کر زور سے پھینکیں، اور اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اس کے آگے جو پاؤں تھا وہ نظر آ رہا تھا، کہا اس کے پاؤں کی طرف اس طرح بنا کے اس کو گرہ لگائیں تاکہ وہ گرہ مضبوط ہے، تھوڑا سا کھینچے اور وہ گرہ مضبوط ہو جائے، آپ اس سے کھینچیں۔ انہوں نے پھر وہاں اس طرح کیا، دونوں پاؤں کو اس طرح گرہ لگا کے رسے کے ساتھ کھینچا اور وہاں مکے سے دور جنگل تک پھینکا، اور جب دفن کرنے کا وقت آیا تو بیٹوں نے کہا ان مزدوروں کو یار ایسا کرنا کہ اس کی بو اتنی آ رہی ہے، پہلے تم نے اتنا گہرا
گڑھا کھودنا ہے تاکہ نیچے سب سے زیادہ نیچے اس کا جسم جائے، اور اس کے بعد تم نے پتھر پھینکنے، کیا پھینکنے؟ پتھر پھینکنے کے بعد پھر مٹی ڈالنی ہے تاکہ بو دوبارہ باہر نہ آ سکے۔ تو جب اس کی قبر کے کنارے اس کی لاش کو پہنچا دیا گیا، گڑھا کھود دیا گیا، اب مسئلہ یہ تھا پھینکے کیسے، اس کی لاش کو کیسے ڈالیں؟ وہ پھر مزدور کہنے لگے بھائی اب طریقہ بتاؤ کیا کریں؟ تو اس کے بیٹوں نے بتایا ابو لہب کے کہ ابا جی کو آپ اس طرح باہر پھینکیں، اس گڑھے کے اندر، اس قبر کے اندر پھینکیں کہ آپ بڑے بڑے بانس لیں۔ وہ پھر بانس لے کر آئے بڑے بڑے، انہوں نے دور سے دھکے دے کر اس کی لاش کو نیچے زمین کے اندر دھکیلا اور پتھر ڈالے اور مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ اب بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، جب یہ بندہ مرا، ابو لہب مر گیا، دفن ہو گیا۔ اب سنیے، میں آخر میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم میلاد منانے کے لیے آتے ہیں، کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ابو لہب کی ناموس کا مسئلہ بتا دیا کہ ناموس رسالت کتنا ضروری مسئلہ ہے، جس نے نہیں سمجھا اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، جس طرح ابو لہب کی ہوئی۔ لیکن کیا ہوا، یہ دائمی کافر تھا، پکا کافر تھا، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف کی حدیث نمبر 5101، بخاری کی حدیث نمبر 5101، اس کے گھر میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو روایت کے حدیث کے اندر آتے ہیں ماتا ابو لہب، ابو لہب جب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں خواب میں اسے دیکھا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگا یار بڑا ہی مجھے شدید عذاب ہو رہا ہے، تکلیف کم نہیں ہوئی، مجھے اللہ کی طرف سے عذاب مل رہا ہے، میں جہنم کے اندر جل رہا ہوں۔ لیکن پیر والے دن، پیر والے دن، کون سے دن؟ پیر والے دن مجھے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ گھر والوں نے خواب میں پوچھا پیر والے دن تجھے کیوں اللہ تبارک تعالیٰ تیرے عذاب میں کمی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خود ہی کہنے لگا ابو لہب، کہنے لگا فَأَرْدَلَتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ اِرَتُ بَعْدَ أَهْلِهِ بِشَرِّ حَبِيبِهِ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتُ قَالَ سَوَيْبَةَ لَهُ ثُمَّ أَلْقَى، کہنے لگا کہ جس وقت میری ایک سویبہ اس کی لونڈی تھی، اس نے جب مجھے آ کر میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ جب ان کا میلاد ہوا، ان کی ولادت ہوئی، تو ولادت کی خوشخبری مجھے دینے کے لیے میرے کمرے میں میری لونڈی سویبہ آئی۔ اس نے کہا کہ محمد کے گھر میں بیٹا تیرا بھتیجا پیدا ہو گیا ہے۔ جو ہی میں نے سنا کہ محمد کا میلاد ہوا ہے تو فوراً اس خوشی میں چچا ہو کر، میں اپنا بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے میں نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا۔ کہاں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، اس خوشی کی وجہ سے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو بھتیجا سمجھ کے اپنی خادمہ کو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اللہ رب العزت نے میلاد کی خوشی کا لنگر مجھے قیامت تک عطا کر دیا۔ قیامت تک ہر سوموار والے دن اللہ تبارک تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو یار لوگوں، جس نے صرف بھتیجا سمجھا، نبی نہ سمجھا اور میلاد بنایا، اور اسے قیامت تک اللہ رب العزت اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے، تو جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا، جو نبی کا دیوانہ ہوگا، جو نبی کا امتی ہوگا، جب وہ مصطفیٰ کریم کا میلاد منائے گا تو اللہ پاک اس کے عذاب میں کتنی تخفیف فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس پر بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں نے مختصراً آپ کے سامنے